امام فرماتے ہیں کہ جو اہل بدعت ہیں ان کے ساتھ دوستی نہ کرو. میں عربی متن اس کا نہیں پڑھا تاکہ جلدی جلدی بات آگے بڑھے. جو اہل بدعت ہیں, جو بدعت انجام دینے والے ہیں, ان افراد کی دوستی خطرناک ہے. لوگ آپ کو بھی اہل بدعت سمجھیں گے. ہو سکتا ہے آپ بدعت میں شامل نہ ہو, لیکن اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے لوگ آپ کو بھی اہل بدعت سمجھیں گے. یہ اہل بدعت ہیں کون اور بدعت ہے کیا؟ بدعت یعنی دین میں کسی نئی چیز کو ایجاد کرنا. ایک ایسا کام کہ جو دین میں نہیں ہے, انسان اسے انجام دے دین سمجھ کر, دین بنا کر. نہ قرآن میں کوئی ایسی چیز ہو, نہ احادیث میں ہو, نہ رسول کی سیرت میں ہو, نہ اہل بیت کی سیرت میں ہو, نہ ان کے اقوال میں ہو. جو دین میں نہیں ہے اس کو ہم دین بنا کر عمل کریں اور کہیں کہ یہ ہمارے مکتب کا حصہ ہے, یہ ہمارے دین کا حصہ ہے, یہ عزاداری کا حصہ ہے اور یہ ہماری پہچان ہے. یہ کام بدعت ہے. ہمارے معاشرے میں خصوصاً پاکستان کے اندر اور بعض علاقوں کے اندر آپ جانتے ہیں, آپ کے اطراف میں بہت سارے مسائل عزاداری کے حوالے سے ہیں, اور ایسے لوگوں کے ساتھ خصوصاً جو لوگ عزاداری کے اندر بدعات یا بدعتیں ایجاد کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو آپ مکتب تشیع کی صفوں سے باہر نکالیں. حالانکہ اکثر مومنین جوان اچھے ہیں, اہل بدعت نہیں ہیں, عزادار ہیں, دیندار ہیں, نمازی ہیں, بہرحال اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, شیعیان محمد و آل محمد ہیں, واجبات کی ادائیگی بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ جو اہل بدعت ہیں یہ بھاری کیوں ہیں ہم پر؟ توجہ کیجئے گا, یہ اہل بدعت اکثریت پر بھاری کیوں ہیں؟ اس لیے بھاری ہیں کہ ہم اور آپ خاموش رہتے ہیں. ہم میں اور آپ میں جرأت نہیں ہوتی کہ اگر کوئی اہل بدعت نیا کوئی کام عزاداری میں شامل کرے تو ہم سب کے سب خاموش رہتے ہیں. ابھی ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے, کویت کی ویڈیو ہے, اب کسی عرب ممالک کی ہے, اس میں فیس بک میں لکھا تھا کہ یہ کویت کی ہے. اور اس ویڈیو سے ہمیں درس لینا چاہیے. کسی جمعے کے خطیب نے کسی خلیجی ملک کے اندر شیعیان و محبان محمد و آل محمد علیہ السلام کی تکفیر کی کہ جناب شیعہ کافر ہیں, شیعہ کافر ہیں. تو جو وہاں نمازی بیٹھے ہوئے تھے نا, نمازیوں نے فوراً اس کا خطبہ روک دیا اور اسے مسجد سے نکال دیا. آپ میں سے کسی کے اندر یہ جرأت ہے کہ اگر کوئی خطیب منبر سے غلط بات کر رہا ہے, مکتب تشیع کے خلاف بات کر رہا ہے, تو آپ میں کتنی ہمت ہے کہ اسے منبر سے اتار کے امام بارگاہ اور مسجد سے باہر نکال دیں؟ میں سلام کرتا ہوں ان اہل سنت پر کہ جنہوں نے اتنی جرأت کا مظاہرہ کیا کہ جس خطیب نے شیعوں کو کافر قرار دیا, ان لوگوں نے, ان نمازیوں نے اس خطیب کو مسجد سے باہر نکال دیا, کہا کہ ہم ایک بات نہیں سننا چاہتے ہیں, آپ مسجد سے نکل جائیں. بہت کم ایسا ہمارے یہاں ہوتا ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ خود سننے والوں کو اپنے دین کا پتہ ہی نہیں کہ خطیب جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. جب یہی پتہ نہیں ہوگا تو پھر جب صحیح اور غلط کا پتہ نہیں ہے تو پھر اس پہ اعتراض کیسے کریں گے؟ نمبر ایک. دوسری وجہ یہ ہے اگر پتہ بھی ہو تو کچھ لوگ مصلحت کا شکار رہتے ہیں کہ ہماری مجلس خراب ہو جائے گی, ہماری عزاداری خراب ہو جائے گی, ہماری بدنامی ہو جائے گی, یہ ویڈیو وائرل ہو جائے گی. ویڈیو وائرل ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, کم سے کم آپ تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ فلاں جگہ کے مومنین نے ایک بدعت گزار کو بات کرنے سے روک دیا. بدعت گزار کو آپ بات نہیں کرنے دیں. غلط بات جو کرتا ہے, غلط کام جو کرتا ہے, اسے عزاداری سے, اس منبر سے, اس مجلس سے, اس ماتم سے اس کو نکال دیں. بھئی یہ شیعوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے, اہل بیت کی سیرت میں یہ چیز نہیں ہے. آپ کی خاموشی ہے.
خطبہ ہم بھی ذمہ دار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری خاموشی ممبر سے اس موضوع پہ کم بولا جاتا ہے، اور بہت سارے اب تو کچھ امامے والے بھی لوگوں کی واہ واہ بٹورنے کے لیے ان موضوعات کو چھیڑتے نہیں ہیں۔ ان موضوعات پہ اب اہل امامہ بھی بات نہیں کرتے، جو حوزہائے علمیہ سارے نہیں ہیں، لیکن بہرحال کچھ ہیں جو بول سکتے ہیں اور اثر انداز ہو سکتے ہیں قوم کے لوگوں پر، لیکن واہ واہ خریدنے کے لیے ان موضوعات پہ بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے خریدار کم ہو جائیں گے۔ ہزاروں کا مجمع اسی وقت جمع ہوگا کہ جب لوگوں کی ذہنیت کے مطابق بات کیا جائے، لوگوں کو خوش کیا جائے، کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ جس سے لوگ آپ پر اعتراض کریں۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اہل بدعت کو ممبر سے روکیں، اور اگر آپ نوجوانوں کو یہ شعور ہے، یہ بصیرت ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس خطیب کو مجبور کریں کہ وہ بدعت کے خلاف بات کرے، اور اگر کوئی بدعت ممبر سے پھیلا رہا ہے تو آپ اسے ممبر سے اتار دیں۔ اس میں نہ عزاداری کی توہین ہے، نہ امام حسین کی توہین ہے، نہ مجلس و ماتم کی توہین ہے، بلکہ اگر آپ چپ رہیں گے تو عزاداری کی توہین ہو رہی ہوگی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چپ رہیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ویڈیو وائرل ہو جائے گی، دیکھو شیعہ بدعتوں کو پھیلانے والے ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ شیعہ دنیا کی واحد وہ قوم ہے کہ جو بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے۔ پیغمبر کے بعد اسلام کے اندر جتنی بھی بدعتیں ایجاد ہوئیں، سب سے پہلے اہل بیت علیہم السلام نے ان بدعتوں کا راستہ روکا، اور اس کے بعد ہمارے فقہا محدثین نے اور ہمارے علماء نے، اور اس کے بعد آپ جیسے جوانوں نے، آپ جیسے مومنین نے۔ بدعت گزار، بدعت ایجاد کرنے والے کے ساتھ دوستی آپ کے دین کو برباد کر دے گی، آپ کی آخرت کو برباد کر دے گی۔ آج ہی اتفاقاً میرے موبائل میں موجود ہے، ایک مومن نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی کہ یہاں کہیں آس پاس شبیہ ذوالجناح کے کان میں اذان اور اقامت کہی جا رہی ہے۔ ذوالجناح کے یہاں جو ہے وہ ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کے کان میں اذان و اقامت کہی جا رہی ہے۔ اب یہ جو عمل ہے یہ کہاں سے وجود میں آیا؟ ذوالجناح کے کان میں اذان و اقامت کہنے کا عمل یہ کہاں سے آیا؟ یہ کس نے ایجاد کیا؟ لوگ چپ ہیں۔ ذوالجناح دنیا سے چلا گیا، شبیہ ہے ذوالجناح۔ یہ ذوالجناح امام حسین کا ذوالجناح تو نہیں نا، شبیہ ہے، منسوب ہے، کربلا کی یاد دلاتا ہے۔ بے شک یہاں تک ٹھیک ہے کہ آپ علم بناتے ہیں، آپ تابوت بناتے ہیں، آپ ذوالجناح بناتے ہیں، شبیہ ہے ذوالجناح، اس لیے کہ آپ کربلا والوں کی یاد منا سکیں، یہاں تک ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان کی بے احترامی کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ یہ شعائر اللہ ہیں۔ لیکن ان شعائر اللہ اور ان علامتوں کو آپ جو ہے وہ اس طریقے سے کہ جناب ذوالجناح کا انتقال ہو گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی، مولانا صاحب آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ یہ واقعات ہوئے۔ مرحوم علی موسوی لاہور موچی دروازہ کے بہت جید عالم دین تھے بلتستان کے، ان سے منسوب یہ واقعہ ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا، کچھ لوگ آئے کہ قبلہ ہمارا جو ذوالجناح ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، آپ تشریف لائیں، ہم نے غسل و کفن کا انتظام کر دیا ہے، آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو اب
کہنے لگے میں کس طرح سے نماز جنازہ پڑھاؤں، یہ تو بدعت ہے، کوئی ایسی انسان کے لیے نماز جنازہ ہے، مسلمان کے لیے، مومن کے لیے نماز جنازہ ہے، ایک جانور جو شبیہ ذوالجناح ہو اس کے لیے کون سی نماز جنازہ؟ کہنے لگے میں اگر جاتا تو میرے لیے مسئلہ، نہ جاتا تب بھی میرے لیے مسئلہ، اب کس طرح سے ان کو ٹالا جائے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو شہید پہ اوپر جنازہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کہا کہ شہید کے لیے نماز جنازہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا جب یہ امام حسین کا ذوالجناح ہے اور شبیہ ذوالجناح ہے تو اس کے لیے بھی نماز جنازہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خوش ہو گئے کہ ہاں چونکہ یہ شبیہ ذوالجناح ہے اس کی نماز جنازہ کی ضرورت نہیں، ایسی دفنا دیا جائے۔ یہ دیکھیں یہ بدعتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ ہمارے لوگ اعتقاد میں، کچھ لوگ باقاعدہ پلاننگ کے تحت، اور نیچے والے جو نیچے درجے کے لوگ ہیں نا وہ احترام میں یہ کام کرتے ہیں، لیکن جو اوپر والے ہیں وہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ان بدعتوں کو ہمارے یہاں شامل کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں عزاداری جو ایک بہت بلند و بالا عبادت ہے، ارفع و اعلی عبادت ہے، عزاداری قرب خدا کا ذریعہ ہے، اس عزاداری کو بدعتوں میں لوگوں کو مصروف کر دیا جائے کہ اصل ہدف سے ہم دور ہو جائیں، اصل مقصد سے ہم دور ہو جائیں۔ عزیزو، گلگت و بلتستان میں الحمدللہ یہ بدعتیں نہیں تھیں، لیکن ہم دوسروں سے، دوسرے بعض علاقوں سے ہم ان بدعتوں کو ایڈاپٹ کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے کلچر کو، جو دینی کلچر تھا، جو علماء نے بنایا تھا، اس کو باقی رکھیں۔ اور جو یہاں نوجوان سارے تقریباً 99% یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، جوان اور نوجوان طبقہ ہے، خدا کے لیے آپ علماء کے ساتھ رہیں اور علماء سے عزاداری سیکھیں، ایسے لوگوں سے عزاداری مت سیکھیں جو خود بے دین ہیں۔ بے دین لوگوں سے عزاداری سیکھتے ہیں۔ عزاداری کا طریقہ ہمیں امام جعفر صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے۔